اب آپ آنے سے پہلے مدینہ منورہ سے یثرب سے نکلی ہیں، تو میں نے کہا یثرب میں مچھروں کی بیماری پائی جاتی تھی جی، وہاں آنے والے بیمار ہو جایا کرتے تھے، انہیں بخار ہو جایا کرتا تھا. میں آج یہ اسیوم کرتا ہوں کہ ملیریا بخار ہوتا تھا. مچھر سے جو سب سے اہم بخار سمجھا جاتا ہے زیادہ، جس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہ ملیریا. اور ملیریا سے فوجوں کی فوجیں مر جایا کرتی تھی. یہ ایک زمانے میں اتنا خطرناک بیماری تھی. جیسے بھی کووڈ آیا تو ہم بہت ہی پریشانی میں رہے اس سال یا ان سالوں میں، اور اس کے بعد آج آسانی آ گئی ہوئی. اب ہم کووڈ سے اتنا نہیں ڈرتے. لیکن ملیریا ابھی بھی بڑا خطرناک ہے ویسے. ہاں لیکن اب اس کی میڈیسن اویلیبل ہے. وہ جو کنین ہے یا ریسوچن ہے یا جو بھی اس کی فارماسیوٹیکل ڈسکرپشن ہے وہ کاؤنٹر کر دیتی ہے. تو سیدہ آمنہ کو مدینہ منورہ سے ہی بخار تھا. سو وہ ملیریا ان کو، میرے اپنے ذاتی خیال میں ملیریا ان کو ہو گیا تھا. اور اب وہ ٹریول کر رہی ہیں ہمت کے ساتھ، بیٹا، اور چونکہ لیڈر بھی ہیں ان 3 لوگوں کی، 2 اونٹوں کی تو لیڈر وہی ہیں اور ہمت والی بھی ہیں. یہ پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کسوا اونٹنی کے بارے میں. پہلے تو ہم عمومی طور پہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جن کا اونٹوں اونٹنیوں سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اونٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. عرب میں اونٹنی ہمیشہ زیادہ امپورٹنٹ رہی، ٹریول کے لیے بھی، اور ایڈیشنل بینیفٹ یہ تھا کہ اس سے خوراک بھی مل جائے گی دودھ کی صورت میں. تو عرب کیا کرتے تھے، اپنی اونٹنیوں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے. مکمل نہیں کاٹتے تھے، کچھ کاٹتے تھے. تو اس سے وہ زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک ہو جاتی تھی، زیادہ تیز بھاگتی تھی. زیادہ ہوتی ہے اونٹ کی نسبت. اچھا، یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کسوا اونٹنی اس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 5 سے 6 سال ہو. اچھا، عرب میں اونٹنی کی یا اونٹ کی ہر ایج کا ڈفرینٹ نام ہے. یہ مطلب ہم تو کہتے ہیں نا اونٹ، وہ اونٹ 6 مہینے کا تب بھی اونٹ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے، اور جب وہ اونٹ بڑے سائز کا ہو گیا تو اونٹ ہے، اونٹ ہے، اونٹ ہے، اونٹ ہے، مرنے تک اونٹ ہے. نہیں، عرب اونٹ کی کلاسیفیکیشن ہوتی تھی کہ اگر وہ 3 سال کا ہے تو اس کا یہ نام ہے، 5 سال کا تو یہ نام ہے، 7 سال کا تو یہ نام ہے، 10 سال کا یہ نام ہے، اس سے بڑا تو یہ نام ہے. تو کسوا ایسی اونٹنی جس کے کان کٹے ہوں اور جس کی عمر 5-6 سال ہو. اچھا، کسوا یا کسوا؟ کیونکہ کسوا سے امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں غلاف کعبہ بھی آتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو کسوا بھی میرا خیال کہتے ہیں. میں اس میں اپنی کام علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، میں چونکہ ایک عجمی ہوں، عربی میں اگر میں کہیں زیر زبر یا کسی تلفظ میں غلطی کروں تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. شاید کسوا ہوں، شاید کسوا ہوں. اب ایسی اونٹنی، یہ 2 اونٹنی ہیں اور پیش کرتے ہیں ابوبکر رسول اللہ کو اونٹنی. تو سرکار فرماتے ہیں میں اونٹنی کے پیسے دوں گا تو سواری کروں گا. وہ کہتے ہیں آپ میرے دوست ہیں، آپ مہربان ہیں، میری زندگی آپ کی خاطر ہے، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے. اب یہ دوستی سے زیادہ نبی اور امتی کا ریلیشن بھی بن گیا ہوا ہے. جی، اب یہ برابری والی تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں مجھے موقع مل رہا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، میرے نصیب جاگ رہے ہیں، تو آپ کی مہربانی قبول کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے. ذاتی فائدے کے لیے آپ 400 درہم پے کر کے پھر اس اونٹ پہ سواری کرتے ہیں، اونٹنی پہ سواری کرتے ہیں. اچھا، وہاں سے نکل کے اب ان کو خیال یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے صبح ہوگی، ان کو ہم نہیں ملیں گے تو وہ ہمارے پیچھے ڈھونڈنے نکلیں گے. اور چونکہ سارے مسلمان رسول اللہ کی اجازت سے ہجرت کر کے یثرب جا چکے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس بھی ہے کہ یثرب کے لوگ رسول اللہ کو یثرب آنے کا کہہ رہے ہیں. پچھلے 2-3 سال سے ورلڈ ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ کو انہوں نے وعدہ بھی کر لیا ہوا ہے. بیعت نساء کہتے ہیں اسے. بیعت نساء کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد یا بیوی کی یا اپنی گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ایسی حفاظت کریں گے. ٹھیک. تو رسول اللہ کو کمٹمنٹ دی تھی انصار نے یا عرب یثرب کے لوگوں نے کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی اولاد یا فیملی کی کرتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ یہاں سے نکل کے سیدھے رسول اللہ یثرب جائیں گے. تو رسول اللہ نے پہلا سمارٹ موو یہ کیا کہ وہ رستہ جو یثرب جا رہے ہیں لینے کے بجائے یمن جانے کا رستہ لے لیا.
اب یمن بالکل الٹا ہے، یمن جنوب میں ہے، یثرب شمال میں ہے، 180 ڈگری ڈفرینٹ ڈائریکشن میں گئے ہیں اور غار ثور میں جا کے رک گئے ہیں. اور لمبا راستہ لیا. جی لمبا راستہ. اچھا پھر عبداللہ بن اریقت کو گائیڈ کے طور پہ اس سفر میں لیا ہوا ہے ساتھ. عبداللہ بن اریقت کو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کہ ہمیں غیر معروف راستے سے یثرب لے کے چلو. جو معروف راستہ تھا وہ چھوٹا تھا، غیر معروف لمبا بھی تھا اور سمندر کے کنارے کنارے چلتا تھا. اچھا اب یہ اس کی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی والدہ ادھر سے آئی تھی ہجرت کر کے، تو اس لیے رسول اللہ نے اس راستہ کو اڈاپٹ کیا ہجرت کرتے ہوئے یثرب جانے کے لیے. بٹ یہ کوئنسیڈنس ہے یا کوئی پریفرنس ہوگی سیدہ آمنہ کی تو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ایزمپشنز ہو سکتی ہیں. اچھا یہاں پہ ویسے کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، تو یہاں پہ بھی شاید کچھ ایسا کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ یہاں بھی وہ لوگ پہنچے ہیں جب حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہی ہیں یا یثرب سے مکہ جا رہی ہیں، تو راستے میں کیا کچھ ایسا؟ اچھا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے بات اپیل کرتی ہے. جی یعنی وہ چھوٹے راستے سے واپس نہیں آ رہی لمبا روٹ لے رہی یثرب سے مکہ، وہ لمبا روٹ لے کے آ رہی ہیں اور غیر معروف راستے والا روٹ لے کے آ رہی ہیں. تو مجھے اپیل ضرور کرتی ہے بات آپ نے جو بھی کہی ہے نا. میں نے کہیں پڑھا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے تو حقیقت نہیں ہے. اب وہاں سے نکلی ہیں بدر سے وہ ابوا کی طرف راستہ آتا ہے. اب یہ ابوا جو ہے یثرب سے 226 یا 227 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے، اونٹ ایک دن میں 40 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ 5 یا 6 دن پہنچنے کا راستہ ہے یثرب سے ابوا تک. اب ہمیں واپس یثرب دوبارہ جانا ہے. یثرب میں مچھروں کی بیماری پائی ایک جاتی دن میں ہے. 40 کلومیٹر طے کرتے ہیں. ایک دن میں ایک اونٹ 40 کلومیٹر طے ٹھیک کرتا ہے. ہے. تو اگر 6 دن کا سفر کرے تو 240 کلومیٹر طے کرے گا. اور یہ اس صورت میں جب وہ پورا دن ٹریول کر رہا ہے، یہ اس صورت میں جب اونٹ کو کوئی پرابلم نہیں آئی، جب راستے کی کوئی پرابلم نہیں آئی، جب آپ نے گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے پورے آورز 10-12 گھنٹے جتنے بھی تھے اس سفر کے ڈے لائٹ میں یا نائٹ میں. اچھا ایک چیز اور ہے، صحرا میں گرمی میں سفر رات میں کیا جاتا ہے، چونکہ دن میں تو اتنی تپش اور گرمی ہوتی ہے کہ اونٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے. لیکن تو دن میں آرام کرتے ہیں کسی سایہ دار جگہ پہ، کسی بھی مناسب جگہ پہ جہاں کر سکیں، اور ٹریول رات میں کرتے ہیں، چونکہ رات میں جب ہوا چلتی ہے تو ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے. راستوں کی سمجھ پھر رہتی ہے. اچھا یہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے نا، میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا یہ میں اسے کسی اور طرح دیکھتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سمجھدار رہا، ستاروں کی مدد سے چلتے تھے لوگ. ٹھیک، صحرا میں تو ویسے ہی نیویگیشن کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، دن میں بھی نہیں چل سکتے. تھرڈ، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی قافلہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کسی قافلے کے ساتھ انہوں جو نے ٹریول کیا جو ہوگا. 2 4 6 اونٹ ہیں یا زیادہ ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. جی ٹھیک، جی. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ مین قافلہ بدر تک آیا یا جو راستہ کامن تھا وہاں تک آیا اور اس کے بعد شارٹ راستے پہ چلے گئے، اور یہ ابوا کے راستے پہ کسی اور قافلے یا کسی اور ٹکڑی کے ساتھ. اگر آپ نے کبھی لوکل ٹریول کیا ہو بسوں پہ، جی یہاں سے فیصل آباد جانا، یہاں سے سرگودا جانا، اب تو یہ ہائی ویز ہر بن اسٹاپ گئے پہ ہیں. سواریاں اتارتے اور چڑھاتے ہیں. ہر قریبی گاؤں جہاں پہ ان کو زیادہ ملنی ہے وہ وہاں اس اڈے میں جاتے ہیں، کچھ سواریاں اتارتے ہیں چڑھاتے ہیں. یعنی جو راستہ آپ کا 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ 8-10 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے انہوں نے کنیکٹ کرتے ہوئے جانا. تو یہ قافلے ایسے ہی اس زمانے میں چلتے تھے. اب آپ آنے سے پہلے مدینہ منورہ سے یثرب سے نکلی ہیں، تو میں نے کہا یثرب میں مچھروں کی بیماری پائی جاتی تھی. جی وہاں آنے والے بیمار ہو جایا کرتے تھے، انہیں بخار ہو جایا کرتا تھا. میں آج یہ اسیوم کرتا ہوں کہ ملیریا بخار ہوتا تھا. مچھر سے جو سب سے اہم بخار سمجھا جاتا ہے زیادہ، جس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہ ملیریا. اور ملیریا سے فوجوں کی فوجیں مر جایا کرتی تھی. یہ ایک زمانے میں اتنا خطرناک بیماری تھی. جیسے بھی کووڈ آیا تو ہم بہت ہی پریشانی میں رہے اس سال یا ان سالوں میں، اور اس کے بعد آج
آسانی آ گئی ہوئی ہے. اب ہم کووڈ سے اتنا نہیں ڈرتے. لیکن ملیریا ابھی بھی بڑا خطرناک ہے ویسے. ہاں لیکن اب اس کی اب میڈیسن اویلیبل ہے. نہیں وہ جو کنین ہے یا ریسوچن ہے یا جو بھی اس کی فارماسیوٹیکل ڈسکرپشن ہے وہ کاؤنٹر کر دیتی ہے. تو سیدہ آمنہ کو مدینہ منورہ سے ہی بخار تھا. سو وہ ملیریا ان کو میرے اپنے ذاتی خیال میں ملیریا ان کو ہو گیا تھا اور اب وہ ٹریول کر رہی ہیں ہمت کے ساتھ بیٹا اور چونکہ لیڈر بھی ہیں ان 3 لوگوں کی 2 اونٹوں کی تو لیڈر وہی ہیں اور ہمت والی بھی ہیں. کرتے کرتے اب وہاں پہنچے ہیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اچھا اب میرے خیال میں ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ٹریول ممکن نہیں ہے اب اس سے آگے. اگر میں بخار کی ڈگری کی بات کروں تو اب آپ کو 99 100 بخار ہو تو آپ چل پھر لیتے ہیں, آپ آفس بھی چلے جاتے ہیں, کام بھی کر لیتے ہیں, تھوڑے انکمفرٹیبل تو ہوتے ہیں لیکن چل جاتا ہے. لیکن جیسے ہی بخار 102 103 یا 104 ہو جائے تو اب بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں, پھر اب کچھ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں جب وہ مدینہ منورہ سے نکلی ہیں یثرب سے نکلی ہیں تو بخار کم تھا, بٹ جیسے جیسے ٹریول کیا ہے اگلے 6 دنوں میں وہ بخار بڑھ کے زیادہ ہو گیا. اب انہوں نے ابوا میں قیام کیا. اچھا اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ٹینٹ تھے, خیمے تھے یا کوئی صورت ضرور تھی جہاں مسافر لوگ رک سکتے تھے. کوئی رشتہ دار تو نہیں تاریخ میں ملتا کہ ابوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدہ آمنہ کے ننھیال تھے, ددیال تھے, کوئی رشتہ داری ملتی ہو. ایک اور بات مجھے یہ یاد آ گئی, سیدہ آمنہ کی دادی کا نام عاتقہ ہے. جی سیدہ آمنہ کی دادی کا نام عاتقہ ہے اور رسول اللہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. آپ کی لائنیج میں 3 خواتین عاتقہ نام کی ہیں, ان میں سے ایک سیدہ آمنہ کی دادی بھی ہیں. یہ اپنے اپنے زمانے کی بڑی سٹالورٹ خواتین رہی ہیں, بڑی نامور خواتین رہی ہیں, بہت بڑے کردار رہے ہیں. سو اس سے ہمیں خاندان اور ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بڑے لوگ تھے. ددیال کی طرف سے بھی وہ تو ہم نے پوری 20-21 پشتوں کو ڈسکس کیا ہے, اس میں جو امپورٹنٹ ہم نے سمجھے ان کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کی ہے. اب ابوا میں آ گئے ہیں, ابوا میں رک گئے ہیں اور وہاں پہ جو بھی حکیم یا ڈاکٹر فزیشین اس زمانے کے اعتبار سے تھے وہ علاج کرتے ہیں. وہاں کچھ دن گزرتے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ ادھر ابوا پہنچی, ادھر رکی اور ادھر اللہ کے حضور حاضر ہو گئی, ایسا نہیں ہوا. وہ حکیم یا ڈاکٹر جو وہ قافلہ تھا ساتھ اس میں ہوگا؟ نہیں سر, ابوا ایک آبادی ہے نا. اچھا آبادی تھی, آبادی. ابوا ایک گاؤں کا نام ہے اوکے جو 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا اس علاقے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں لوگ رہتے ہیں. یہ ایک تیسری چیز بھی ہے, اس زمانے میں یا منڈی امپورٹنٹ ہوتی تھی نہیں یا راستے کی ڈائیورژن امپورٹنٹ ہوتی تھی. سو جو گاؤں یا علاقے ایسی جگہ پہ پائے جاتے تھے جہاں پہ منڈی تھی یا ایسی علاقے پہ ایسی جگہ پہ پائے جاتے تھے جو ڈائیورژن تھی, تو وہاں لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور پرپز فلی اکٹھے ہوا کرتے تھے کہ اچھا یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں نے ایک طرف چلے جانا ہے. لیٹ سے میں اگر پاکستان کی پنجاب کی بات کروں تو ایک اسلام آباد کو راستہ جا رہا ہے, ایک ملتان کو جا رہا ہے, ایک کراچی کو جا رہا ہے, ایک پشاور کو جا رہا ہے, ایک کسی اور سمت میں جا رہا ہے. تو وہ جو ہب بن جائے گا وہ ہب امپورٹنٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں تو ہب امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے کوئی پانی لینا ہے یا کچھ اور خریدنا ہے تو وہ ہب امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کچھ بیچنا ہے تو تب ہب امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے ہر علاقے کے لوگ جائیں گے نا, تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ اسلام آباد جاتے ہیں, واپس آتے ہوئے پیٹرول کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کی کوشش ہوتی ہے موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے جو آخری پمپ ہے نا یا اس کے قریب جو پمپ ہے وہاں سے پیٹرول لیں, وہیں سے ہم کافی پکڑ لیں جی, وہیں سے اپنے ٹائروں کی آواز چیک کر لیں. سو یہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا ہے. اگر انہوں نے کچھ چارہ لینا ہوتا ہوگا تو اس جگہ سے لیتے ہوں گے جہاں پہ وہ ہب بن رہا ہے, کنکرنٹ پلیس پہ جہاں سے ڈائیورژن ہونی ہے. سو ابوا ایسی جگہ ہے, یا وہاں کی منڈی تھی اس وقت کی جہاں سے لوگ مختلف سمتوں میں جاتے تھے, یا وہ وہاں پہ ایسی قیام گاہ اور ایسی چیزیں تھیں جہاں سے ڈائیورژن ہونی تھی, تو لوگ وہاں سے. آج کے لیے اتنا ہی.
इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम.